ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلۃ الشیخ توصیف الرحمان۔ جہنم برحق ہے، اس کا عذاب بھی برحق ہے، اس کی آگ بھی برحق ہے، اور یہ مسلسل بھڑک رہی ہے، اس کو ایندھن دیا جا رہا ہے۔ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ مولا کا فرمان سنیے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جسے تیار کیا گیا ہے کفار کے لیے، اور یہ پتھر گندھک کے پتھر ہیں، اور یہ کفار ہیں جو اس جہنم میں ڈالے جائیں گے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کی ذات کا انکار کیا، یا اپنی مرضی کا ایمان لے کر آئے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو مانا ویسے نہیں جیسے اللہ نے چاہا، جیسے ان کا دل چاہا، جیسے ان کی قوم نے چاہا، جیسے ان کا رسم و رواج تھا۔ کفار مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن ویسے نہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا کرتے تھے، وہ ویسے مانتے تھے جیسے ان کے اپنے نظریات باپ دادا سے چلے آ رہے تھے۔ دنیا میں جن جھوٹے الہوں کی پوجا ہو رہی ہے، جھوٹے معبودان کی پوجا ہو رہی ہے، یہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ مالک کا فرمان سنیے، انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم اور اللہ کے علاوہ جن کو تم پوجتے تھے، حصب جہنم انتم لہا واردون، حصب جہنم، تم جہنم کا ایندھن ہو، تم بھی اور جن کو تم پوجتے تھے، حصب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو۔ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، جن کو تم پوجتے تھے، اپنے لیے مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، شفا دینے والا، عزت دینے والا، زندگی دینے والا، موت سے بچانے والا، مردوں کو زندہ کر دینے والا، پھنسی ہوئی کشتیوں کو پار لگا دینے والا، آئی ہوئی اندھیریوں کو ٹال دینے والا، آئے ہوئے عذابوں کو پھیر دینے والا، سب کچھ سمجھتے تھے۔ اگر یہ واقعی الہ ہوتے، سچے الہ ہوتے، لو کان ہؤلاء آلہہ، اگر یہ واقعی الہ ہوتے، ما وردوہا، پھر یہ جہنم میں کیوں جلتے؟ اب تو یہ تمہارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہیں۔ اگر یہ سچے الہ ہوتے تو یہ جہنم میں نہ جلتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اس میں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں کچھ نہ سن پائیں گے۔ تو جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے تراشے ہوئے معبودان ان کی پوجا کی، یہ سب ان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ مورتیاں، بت، صنم، جن کو آج اہل کفر اور اہل شرک پوجتے ہیں، وہ تو بے جان پتھر کے یا لکڑی کے یا کسی بھی دھات کے یا مٹی کی ڈھیری، یہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ یہ تو ان میں تو کوئی روح نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو یہاں ان کو جہنم میں ڈالنا، ان کو عذاب دینا مقصود نہیں ہے کہ ان کو عذاب ہوگا، ان مشرکوں کے لیے باعث حسرت بنانا کہ دیکھو جن کو تم الہ سمجھتے تھے، جن کو تم مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے، جن سے تم اولاد مانگتے تھے، جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے تھے، جن بتوں کے اور مورتیوں کے بارے میں تمہارے بڑے بڑے عقیدے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ تمہارے ساتھ جل رہے ہیں۔ تو ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ جن کو تم نے الہ بنایا تھا، مقرر کیا تھا، اگر یہ واقعی الہ ہوتا تو جہنم میں تو نہ ہوتا۔ آج یہ جہنم میں تمہارے ساتھ جل رہے ہیں، معنی یہ کہ یہ بھی مخلوق اور تم بھی مخلوق، تم نے مخلوق کی پوجا کی اور خالق کو چھوڑ دیا۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے کفار
سب تو مورتیوں کو یا صنم کو یا بتوں کو نہیں پوجتے، بعض انبیاء کو اور اولیاء کو اور ملائکہ کو بھی پوجتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا ہوتی ہے، سیدنا عزیر کی پوجا ہوتی ہے، تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے یہ انبیاء یا یہ صالحین، یہ نیک لوگ جنہوں نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا، ہمارا یہ جملہ یاد رکھا جائے جس کو ہم بارہا دہراتے ہیں، آج اولیاء اللہ کی قبروں پر جو شرک کا دھندا چل رہا ہے، اولیاء اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، بعد کے گدی نشینوں نے، مخدوموں نے اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اولیاء اس میں جو سچے اللہ کے ولی ہے وہ بے قصور ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، نہ انہوں نے یہ حکم دیا، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا عیسائیوں کو کہ مجھے پوجنا، نہ سیدنا عزیر نے حکم دیا، نہ اولیاء صالحین نے، شہداء نے حکم دیا کہ ہماری عبادت کرنا، یہ بعد والوں کا جرم ہے، انبیاء اور صالحین کا اس میں کوئی گناہ نہیں۔ تو کیا یہ بھی نعوذ باللہ جہنم میں ہوں گے؟ کیونکہ قرآن حکیم میں کیا ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے تھے سب جہنم کے اندر لہا واردون، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ تو جہاں مولا نے یہ فرمایا، اس سے اگلی آیت میں اس اشکال کو بھی مالک نے رفع کر دیا، ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی اور بھلائی ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ یہ اللہ کے انبیاء، یہ صالحین، یہ اولیاء، یہ شہداء، چونکہ انہوں نے یہ پیغام دیا نہیں، جنہوں نے یہ پیغام گھڑ کے ان کے نام لگایا وہ جھوٹ پر تھے، وہ جھوٹے جہنم میں جائیں گے شرک کرنے والے۔ یہ اولیاء، یہ انبیاء، یہ صالحین، ان کا کوئی قصور نہیں، اور اللہ نے جن کے بارے میں پہلے ہی نیکی ان کے مقدر میں لکھ دی اور بھلائی اور خیر ان کے مقدر میں لکھ دی، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسها، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سن سکیں گے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے جو ان کے دل چاہیں گے وہ ان کو عطا کیا جائے گا، اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے جو ان کے دل چاہیں گے، یعنی اہل جنت ہوں گے اور جنت میں جو ان کا جی چاہے گا ان کو وہ نعمت دی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق پہ قائم رکھے اور دین حق پہ ہمیں موت دے، اس حال میں موت دے، مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے مولا سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔